نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 106، پارہ نمبر 1، رکوع نمبر 13۔ ترجمہ: ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ہر بات پر قادر ہے؟ شناعت بسط الچہارم، 24ویں پہچان۔ قال تعالی ما ننسخ من آیہ الا من ولی ولا نصیر۔ تفسیر: شان نزول۔ یہود اور مشرکین بطور طعن یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو ایک بات کا حکم دیتے ہیں اور پھر اسی بات سے منع کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ اپنی طرف سے کہتے ہیں۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ اس قسم کی باتوں کافروں کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ شک اور شبہ ڈال دیں کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ خدا کی طرف سے ہم پر نازل ہوا وہ سب خیر ہی خیر ہے، تو اس کے منسوخ ہونے کے کیا معنی ہے؟ منسوخ ہونے کے یعنی کہ ختم، منسوخ مطلب بدل جانا، ایسا ہی کچھ ہے۔ اگر پہلا حکم خیر تھا تو دوسرا شر ہوگا، اور اگر دوسرا حکم خیر ہے تو پہلا حکم شر ہوگا، اور وحی الہی اور حکم خداوندی کا شر ہونا ناممکن اور محال ہے۔ اس شبہ کے ازالے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ نسخ کے معنی تبدیل خیر بالشر کے نہیں، یعنی خیر کو شر کے ساتھ بدل دینے کے نہیں، تاکہ وحی الہی اور خیریت میں منافات لازم آئے، بلکہ ناسخ اور منسوخ دونوں ہی خیر ہیں۔ اس لیے کہ ہم جب کبھی کسی آیت کا حکم منسوخ کرتے ہیں کہ اس آیت کے حکم پر عمل نہ کیا جائے، اگرچہ اس آیت کی تلاوت باقی رہے، یا ہم اس آیت ہی کو ذہنوں سے بھلا دیتے ہیں کہ اس آیت کے الفاظ کو کسی حکمت اور مصلحت کی بنا پر قوت حافظہ سے فراموش کر دیں، اگرچہ حکم اس آیت کا برقرار رکھیں کہ اس آیت کے ذہنوں سے نکل جانے کی وجہ سے تلاوت کی عبادت اور لذت تو حاصل نہ کر سکیں، اس منسوخ التلاوہ آیت کے حکم پر عمل کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ بہرحال ہم چاہے کسی آیت کے حکم کو منسوخ کریں یا اس آیت کو ذہنوں سے بھلائیں، نسخ کے بعد اس آیت منسوخہ یا منسیہ سے کوئی بہتر چیز لاتے ہیں، یا اس آیت کے مثل لاتے ہیں، یعنی حکم ناسخ حکم منسوخ سے سہولت عمل یا موافقت مصلحت یا کثیرہ ثواب کے اعتبار سے بہتر ہوتا ہے یا برابر ہوتا ہے۔ کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کو سب اختیار ہے، ہر لمحہ اور ہر لحظہ تو اس کے عجائب قدرت اور غرائب مشیت کا مشاہدہ کرتا ہے، جیسے مرض کا صحت سے بدلنا اور فقر کا تو تونگری سے بدلنا، کمزوری کا طاقت سے بدلنا اور عزت کا ذلت سے بدلنا اور روشنی کا تاریکی سے بدلنا، جو ذات ان تغیرات اور تبدیلات پر قادر ہے۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ وہ ایک حکم سے دوسرے حکم کو بدل دے، اور جس طرح اس احکام تکوینیہ میں حسب اقتضاء مصلحت تغیر اور تبدل معاذ اللہ جہالت نہیں بلکہ عین حکمت ہے، اسی طرح احکام شرعیہ میں بھی باقتضاء زمان و مکان اور باقتضاء طبع تغیر تبدل عین حکمت اور عین مصلحت ہے، اور الہامی کتابوں میں بھی احکام بدلتے رہے ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو توریت کے بعد انجیل کے نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور اس تغیر و تبدل سے اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا، پہلے ہی سے یہ سب کچھ اس کے علم میں تھا۔ البتہ اس تغیر اور تبدل سے ہمارے علم میں تغیر ہوتا ہے، سو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو قصور علم کی وجہ سے اس حکمت کی مدت معلوم نہ تھی، اور قصور فہم کی وجہ سے اس حکم کو دائم اور مستمر سمجھ بیٹھے۔ جب حکم ناسخ ہوا اس وقت اپنے قصور علم کا علم ہوا اور قصور فہم کا فہم ہوا۔ قوانین حکومت میں بھی تغیر اور تبدل ہوتا ہے، لیکن وہاں کسی فروگزاشت اور لاعلمی کی بنا پر پہلا حکم منسوخ ہوتا ہے، اور حق جل شانہ کے احکام میں تغیر و تبدل ہمیشہ حکمت و مصلحت کی بنا پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم غلطی سے پاک ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔
مریض کی حالت بدلنے کی وجہ سے طبیب دوا بدلتا رہتا ہے۔ یہ طبیب کی جہالت نہیں بلکہ دلیل حذاقت ہے کہ ہر وقت کی مصلحت اس کی پیش نظر ہے، اور اس قدرت کے علاوہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے بادشاہت آسمانوں کی اور زمینوں کی اور حکومت اور بادشاہت کے لوازم میں سے ہے کہ احکام میں تغیر اور تبدل ہو، لہٰذا جس وقت جو حکم دے اس کی تعمیل فرض اور لازم ہے، اور اگر اس کے حکم اور فرمان کی تعمیل میں تامل کرو اور یہ کہو کہ ہم تو پہلے ہی حکم کو مانیں گے، دوسرے حکم کو نہیں مانیں گے، تو سمجھ لو کہ تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز اور مددگار نہیں کہ جو تمہیں اس کی گرفت اور باز پرست سے بچا سکے۔ فائدہ اولا، لغت میں نسخ کے معنی دو آتے ہیں۔ لغت میں نسخ کے دو معنی آتے ہیں، ایک نقل اور تحویل، جیسے نسخ الکتاب یعنی کتاب کی نقل۔ دوسرے معنی رفع اور ازالہ کے، جیسے نسخۃ الشمس، شمس الظل، آفتاب نے سایہ کو زائل کر دیا۔ آیت میں دوسرے معنی مراد ہیں، یعنی حکم اول کو اٹھا دینا۔ آفتاب نے سایہ کو زائل کر دیا، یعنی جب سورج نکلا تو اندھیرا ختم ہو گیا، اس کا مطلب روشنی اندھیرے پر غالب آ گئی۔ اسی طرح سے حکم اول اٹھا دینا، یعنی جو دوسرا حکم آیا وہ پہلے حکم پر غالب آ گیا۔ فائدہ دوم، کتاب اللہ کا نسخ چند وجوہ پر آیا ہے۔ ایک تو یہ کہ تلاوت منسوخ ہو گئی اور حکم باقی رہا، جیسے آیت رجم کی تلاوت تو اس کی منسوخ ہو گئی اور حکم اس کا باقی ہے، اور ایک یہ کہ حکم منسوخ ہو جائے اور تلاوت باقی رہے، جیسے اقارب کے لیے وصیت کرنے کی آیت، میراث سے اس کا حکم منسوخ ہو گیا اور تلاوت کا حالہ باقی ہے، اور مثلاً وہ آیت جس میں 1 سال کی عدت وفات کا حکم مذکور ہے، تلاوت اور قرأت اس کی باقی ہے، مگر 1 سال کی عدت کا حکم 4 مہینے اور 10 روز کی آیت سے منسوخ ہو گیا۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہوں، جیسا کہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ احزاب بقدر سورہ بقرہ طویل تھی، مگر اس کی اکثر حصہ کی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہو گئے۔ فائدہ سوم، تیسرا فائدہ، نسخ کی 2 قسمیں ہیں، ایک یہ کہ حکم منسوخ کی جگہ دوسرا حکم نازل کیا جائے، جیسے 1 سال کی عدت منسوخ کرے 4 مہینہ اور 10 دن کا حکم نازل کر دیا گیا۔ دوسری قسم یہ کہ پہلا حکم اٹھا لیا جائے اور کوئی جدید حکم اس کی جگہ نہ اتارا جائے، جیسے ابتدا میں مہاجر عورتوں کے امتحان کا حکم تھا، بعد میں اٹھا لیا گیا۔ فائدہ چہارم، نسخ احکام یعنی اوامر اور نواہی میں جاری ہوتا ہے، اور اخباری یعنی جو چیزیں خبر سے متعلق ہیں ان میں نسخ جاری نہیں ہوتا، اور اوامر و نواہی میں باقتضا مصلحت تغیر و تبدل عقلاء اور عالم کے نزدیک مسلم ہے، بلکہ مصلحت کے بدلنے سے حکم کو نہ بدلنا عقلاً قبیح ہے۔ فائدہ پنجم، ناسخ کا منسوخ سے بہتر یا برابر ہونا باعتبار سہولت عمل یا باعتبار کثرت ثواب مراد ہے۔ نظم اور اعجاز کے اعتبار سے ناسخ اور منسوخ کا برابر ہونا ضروری نہیں، لہٰذا کتاب اللہ کا حدیث سے منسوخ ہونا نعت بخیر منہا، یعنی ہم اس سے بہتر حکم نازل فرماتے ہیں، کے منافی نہ ہوگا۔ خوب سمجھ لو۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت خدا ہی کی ہے، اور خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اسی طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے، اور جس شخص نے ایمان چھوڑ کر اس کے بدلے کفر لیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ صنعت بسط و پنجم، 25ویں پہچان۔ قال تعالی أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ إِلَىٰ سَوَاءِ السَّبِيلِ۔
اے مسلمانوں، کیا تم بھی یہی چاہتے ہو کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے اسی طرح تم اپنے رسول سے سوالات کرو؟ بنی اسرائیل کی طرح احکام خداوندی میں قیل و قال کرو اور حجتیں نکالو، جیسے بقرہ کے قصے میں گزرا۔ مثلاً یہ سوال کرو کہ پہلا ہی حکم برقرار رکھا جائے یا ہم اس حکم سے خوش نہیں، اور جو شخص بجائے ایمان کے کفر کو اختیار کرے وہ سیدھے راستے سے بہک گیا۔ منزل مقصود کو کیسے پہنچ سکے گا؟ مطلب یہ ہے کہ احکام خداوندی میں حجتیں نکالنا اور اللہ کے نبی سے الجھنا اور لایعنی سوالات کرنا، یعنی بیکار کے سوالات کرنا، یا اللہ کے کسی حکم کو غیر مناسب سمجھنا، یہ سب کفر کی بات ہے۔ تمہارا فریضہ تو یہ ہے زباں تازہ کردن باقرار تو، نینگیختن علت اذکار تو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔